ایمان کو مضبوط کرنا 1-2-5 میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میں اس دنیا میں مسلمانوں کی مختلف اقسام اور ان کے طرز عمل پر غور کر رہا تھا۔ اس فکر کے مطابق مسلمانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا گروہ سب سے بہتر اور مسلمانوں پر مشتمل ہے، جو اپنی جان و مال اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اس طرح اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرتے ہیں۔ وہ مادی دنیا سے صرف اپنی ضروریات اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے لیتے ہیں اور اپنی باقی کوشش علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے وقف کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں اور دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ ظاہری طور پر وہ گویا اس دنیا کی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہوتے، لیکن در حقیقت اس میں انہیں دوسری قسم کے مسلمانوں سے زیادہ سکون ملتا ہے۔ قیامت کے دن ان کا حساب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آسان ہوگا۔ دوسرا گروہ ان مسلمانوں پر مشتمل ہے جو اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہیں اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں وہ اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے میں زیادہ محنت کیے بغیر سامنے آتے ہیں۔ وہ اپنی کوششوں کی اکثریت اس دنیا کی حلال لذتوں کو حاصل کرنے اور ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے وقف کرتے ہیں۔ جب وہ حرام سے اجتناب کرتے ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ وہ اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کر لیں گے، لیکن جب وہ مادی دنیا میں شامل ہو گئے تو ان کا احتساب طویل ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ صحیح بخاری نمبر 6536 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ جس کے اعمال کی چھان بین ہوگی اسے سزا دی جائے گی۔ دنیا میں لطف اندوز ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو زیادہ دیر تک کھڑے رہنا عذاب کی ایک شکل ہے۔ مسلمانوں کا آخری گروہ بدترین قسم کا ہے، کیونکہ وہ بہترین گروہ کی طرح اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف نہیں کرتے بلکہ دوسرے گروہ کی طرح مادی دنیا کی حلال لذتوں سے بھی لطف اندوز نہیں ہوتے۔ یہ لوگ اپنی جائز خواہشات کو پورا کیے بغیر حاصل ہونے والی دنیاوی چیزوں کو جمع کرتے ہیں۔ یہ رویہ انہیں دوسرے 2 گروہوں کے درمیان کھڑا کر دیتا ہے، یعنی وہ دنیا کی حلال چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہوں گے اور نہ ہی روزن قیامت ان کو حاصل ہونے والی دنیاوی چیزوں کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حتمی گروہ میں شامل نہ ہوں، کیونکہ یہ واضح نقصان ہے۔ ایک مسلمان کو بہترین گروہ سے تعلق رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ واقعی اس کا انتظام نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے دوسرے گروہ میں شامل ہو جائیں، دنیا کی صرف حلال لذتوں سے لطف اندوز ہوں اور اللہ کی بخشش و رحمت کی امید رکھیں۔ اعلیٰ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔